السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے اسلام کی پیاری باتیں، ہم اس سے ریلیٹڈ اسلام کی پیاری پیاری باتیں کریں گے۔ دوستو، اب ہم لوگ اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور آج کا میرا ٹاپک قربانی کی اہمیت اور اس کے فوائد کے بارے میں ہونے والا ہے۔ قربانی ہمیں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کے پیغمبر اور اس کے انبیاء کرام کی طرف سے ایک حکم ہے، جس کی ادائیگی ہم سب پر لازم ہے، اور اسے ہم پر فرض کیا گیا ہے، جو کہ صاحب استطاعت ہیں۔ ویسے تو ہر مسلمان پر ہی قربانی زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے کہ آپ زندگی میں ایک دفعہ قربانی ضرور کریں، لیکن جو صاحب استطاعت ہیں ان پر لازم ہے کہ اگر ان کے پاس رقم موجود ہے اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے سخت عذاب موجود ہے، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ پر ہی نہیں خرچ کر سکتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیسی کریں گے؟ تو قربانی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ روایت چلتی آ رہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں قربانی کا حکم دیا، تو اسی لیے ہم سب پر بھی لازم ہے قربانی کی ادائیگی۔ اس روایت کو چلانا کہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی، اور ہم سب پر بھی فرض ہے کہ ہم لوگ اس حکم کی تعمیل کریں۔ قربانی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے لوگوں میں تقویٰ پھیلانے کا، معاشرتی مسائل کو دور کرنے کا، آپس میں بھائی چارہ قائم کرنے کا، اور بھی کئی زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کا حل ہے۔ وہ کس طرح؟ قربانی اللہ تعالیٰ نے صرف گوشت کے لیے ہی نہیں بنائی، یا پھر کسی اور کے لیے نہیں بنائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے تعلقات کو بہترین کرنے کے لیے، بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے قربانی کو وسیلہ بنایا ہے، کہ جس طرح ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، اور اب ہم لوگ اپنے سے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں دنیاوی رتبے میں، جو کہ کم صاحب استطاعت ہوتے ہیں یا پھر اتنے وسائل نہیں رکھتے، اور ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے قربانی کا، ہم لوگ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سب کا خیال رکھتے ہیں، ان سب کی طرف توجہ کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو گوشت دیتے ہیں، کچھ ان کی سنتے ہیں، کچھ اپنی سناتے ہیں۔ اس طرح ہماری آپس کی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، اور ہمارے آپس میں بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، اور بہت سی معاشرتی مشکلات، پریشانیاں، مسائل حل ہو جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مین پرپس بنایا ہے کہ ہم لوگ جو آپس کی جو برائیاں ہیں اسے کم کر سکیں۔ قربانی ہی بہترین وسیلہ ہے۔ اب ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، جانور سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی اکلوتی اولاد تھے، تو ان کے لیے سب سے زیادہ محبوب ترین ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ میرے رب نے ہی مجھے یہ دیا ہے، تو کیا میں اپنے رب کی رضا کے لیے اسی کو اپنے رب کی راہ میں قربان نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان کو آزمانا چاہا کہ یہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، کہ کیا اپنی سب سے محبوب ترین چیز، اپنی اکلوتی اولاد، اور وہ بھی بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ تو وہ تو نبی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے امتحان کو پاس کیا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ عطا بہت زیادہ پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول فرمایا، اور فوراً اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ ایک مینڈھا بیچ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بدل دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولیں تو وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھا ذبح ہو چکا تھا۔ تو کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی رضا کے لیے کس طرح اپنے محبوب ترین بیٹے
حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ان کی اکلوتی اولاد تھے اور وہ بھی بیٹے، ان کو راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اللہ کی راہ میں جب ہم دیتے ہیں تو ہمیں دماغ سے نہیں دل سے سوچنا چاہیے. ہمیں اس میں بلکہ کسی چیز کی سوچ کی ضرورت ہی نہیں کرنی، کوئی سوچ کو اس بات میں لانا ہی نہیں چاہیے کہ جو ہمیں اپنے رب سے دور رکھے. ہم لوگ دنیاوی مال میں آ کے حساب کتاب کریں، یہ تو ہمیں اتنے کا پڑا ہے، یہ کر رہا ہے. یاد رکھیں جو مال، جو پیسہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 7 گنا ڈبل کر کے اس کو 7 گنا واپس کرتا ہے اس آدمی کو. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ قربان کرتے ہوئے، کچھ دیتے ہوئے اس دنیاوی حساب کتاب کو نہیں بیچ میں لانا چاہیے، کیونکہ وہ رب جس نے ہمیں پوری دنیا کی نعمتیں عطا کی ہیں، تو کیا ہم لوگ اس کے لیے کچھ رقم عطا نہیں کر سکتے؟ اور وہ بھی رقم جو اسی نے ہی ہمیں دی ہے. تو اس طرح دوستو ہمیں اپنی محبوب ترین چیزوں کو سیکریفائس کرنے کا جذبہ ملتا ہے، حوصلہ ملتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دوسرے کو وہ چیز دو جو کہ تمہیں سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ہو. اور اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو لوگ قربانی صرف اپنے لیے کرتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جہاں سے ان کو انویسٹمنٹ ہو رہی ہو. جس طرح آپ قربانی کر رہے ہیں، فریزر تو انہوں نے اپنا بھی بھر لیا ہے، اب دوسرے وہ لوگ جو کہ ان کے مقابلے کی قربانی کر رہے ہیں، ان کو وہ لوگ زیادہ گوشت بھیجتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ ان کو گوشت دیں گے، بدلے میں ہمیں بھی گوشت آئے گا. اگر غریب کو دیں گے تو ہمیں تو وہاں سے کوئی امید نہیں کہ گوشت آئے گا اور ہمارا گوشت ضائع جائے گا. تو اس طرح وہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے، بلکہ دنیاوی دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی. لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس دکھاوا کرتے ہیں اور باقی انویسٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے انہوں کی آپس میں کہ جتنا ہم نے بھیجا اتنا ہی ہمیں واپس آ جائے گا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے قربانی ہمیں اسی لیے دی ہے کہ ہم لوگ اپنے برابر لوگوں میں گوشت تقسیم کریں؟ وہ لوگ جو کہ ہماری جیسی قربانی کر رہے ہیں، ہمیں یہ امید ہو کہ ہمیں وہاں سے گوشت آئے گا، اسی لیے ہم لوگ ان کو گوشت دیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ مثال کے طور پر جب آپ نے جانور قربان کرنا ہی ہے تو آپ لوگ اس علاقے میں چلے جائیں جہاں پر رہتے ہی غریب اور مفلس لوگ ہوں. آپ لوگ ان کی گلی میں جا کر دیکھیں، وہ لوگ اس قدر خوش ہوں گے کہ یہ دیکھو اپنا اتنا بڑا گھر چھوڑ کر، اپنے محل جیسا گھر چھوڑ کر یہاں پر ہمارے غریب خانے میں ہمارے لیے قربانی کرنے آیا ہے. جب آپ اسے قربان کر لیں تو جب بات تقسیم کی آئے تب تھوڑی دیر کے لیے آپ پردہ پوش ہو جائیں، تب آپ تمام حصے برابر میں کر لوگوں میں تقسیم کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اگر گوشت دو تو اتنا دو کہ اس کا ایک وقت کا کھانا اچھے آسانی سے بن جائے اور سب لوگ پیٹ بھر کر کھا لیں. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھائی 3-4 بوٹیاں شاپر میں ڈال دی، اور وہ بھی چربی والی، صرف ہڈیاں، اور وہ بھی غریب لوگوں کے لیے کہ انہوں نے کون سا کوئی ان کو کیا فرق پڑے گا، ہم تو جو فضول جو بچا ہوا رہ گیا ہے وہ ان کو دے دیں گے. اچھا والا گوشت تو ہم ان لوگوں کو دیں گے جہاں سے ہمیں انویسٹمنٹ آ رہی ہو، جہاں پہ ہم لوگ دیں اور ہمیں اتنا ہی مل جائے. غریب لوگوں کو کیا ہے، یہ دیں گے، انہوں نے کون سا ہمیں واپس کرنا ہے. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب ہم لوگ ان کو دیتے ہیں تو ہمیں برابری کرنی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں احکامات دیے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے. اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں کس طرح گوشت تقسیم کر گوشت کے حصے بنا کر ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں اور مفلسوں کے لیے. تینوں رشتہ داروں، جو تینوں ہمارے تعلقات ہیں، جو تینوں ہمارے رشتہ دار ہیں، یا ہمارے 3 حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، ان کو برابر میں تقسیم کرنا ہے. گوشت کو ان کے لیے برابر کا گوشت تقسیم کرنا ہے تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو. دوسروں کے لیے آسانیاں جو پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. تو دوستو یہ تھی قربانی کی اہمیت. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اور آج جیسا کہ ماشاءاللہ سے حج مبارک کا
آج حج ہے، اللہ تعالیٰ کے خانہ کعبہ کی طرف لاکھوں کروڑوں لوگ طواف کر رہے ہیں۔ بہت ہی حسرت ہے ہمیں بھی کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں بھی اپنے گھر پر بلائیں، ہمیں بھی اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا موقع دیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے پاس، میرے در پر پہاڑ جتنی برائیاں، پہاڑ جتنے گناہ لے کر آؤ، لیکن میں اپنی رحمت کی چھاؤں تم پر کر دوں گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بہت حسرت ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اپنے اور اپنے رسول کے گھر کا نظارہ دکھائے، ہمیں اپنا گھر دکھائے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور ان کے وسیلے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز دوستو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل اسلام کی پیاری باتوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔